جناب خدیجہ ایک شریف اور ایک عظیم شناختہ شدہ ایک خاندان سے متعلق ہیں۔ آپ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے نہیں ہے جسے لوگ نہ جانتے ہوں۔ آپ کے جو والد گرامی ہیں، ان خویلد کے سلسلے سے آپ اس کو دیکھیں کہ تاریخ نے کس طرح سے خویلد کو بیان کیا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اس دور کے بڑے تاجروں میں ہیں، اور اتنے بڑے تاجر ہیں کہ بعض مال و اسباب جو مکے میں آتا ہے دوسری کنٹریز سے جو آتا ہے، تو زیادہ تر 80-90% اگر باہر کے مال کو لوگ تلاش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے آیا، کون یہ لانے والا ہے، کس نے امپورٹ کیا ہے، تو یہ بات آتی تھی کہ یہ خویلد کا مال ہے۔ یعنی آپ سمجھیں 90% جو مارکیٹ ہے وہ اگر باہر سے کچھ مال آ رہا ہے تو یہ خویلد کا، یہ ظاہری طور پر ہے، یعنی مالی حوالے سے۔ اخلاقی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ جناب خویلد کے سلسلے سے یہ بات ملتی ہے، ایک تو دین ابراہیمی کے اوپر تھے، اور یہ بات ملتی ہے کہ جہاں پر بھی وہ چیزیں کہ جو اس دور میں رائج تھیں، مثال کے طور پر شراب خواری، مثال کے طور پر سود، مثال کے طور پر لوگوں کو مثال کے طور پر طاقت کے ذریعے سے ڈرا دھمکا کے کچھ حاصل کر لینا، تو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں تھیں خویلد کے سلسلے سے ملتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے بیزار تھے۔ اچھا، وہ چیزیں جیسے وہاں پر شراب ایک کلچر بن چکی تھی، شراب پینا، تو شراب پینا جہاں پہ ایک کلچر بن چکا ہے، اس کلچر کے مقابلے پر آپ ایک الگ انداز، نہیں ہم شراب نہیں پئیں گے، جہاں پر جھوٹ بولنا بزنس کے لیے ضروری ہے، جھوٹ اس کے بغیر آپ، تو وہاں پر آپ جھوٹ سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ جہاں پر سود اور ربا یہ ساری چیزیں بہت عام ہیں، وہاں پر اپنے آپ کو بالکل علیحدہ، تو یہ آپ کے اخلاقی کچھ صفات تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ شجاعت، یہ جناب خدیجہ کے جو والد گرامی کے سلسلے سے گفتگو ہے، جو شجاعت کا عالم یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ تاریخ میں عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں، ان میں سے ایک منزل یہ آئی ہے کہ یمن کے بادشاہ نے حملہ کر دیا مکے کے اوپر، اور جو حملہ ہوا تو ظاہر ہے کہ جب حملہ ہوتا ہے تو تباہیاں ہوتی ہیں، بربادیاں ہوتی ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، اور اگر خاص طور پر کوئی بادشاہ وہ اپنی سلطنت کی جڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے حملہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ڈرانا چاہتا ہے، رعب، دہشت، خوف، ہر وہ راستہ اپناتا ہے جیسے لوگوں کے دلوں میں، تو لوگ ڈر کے مارے، خوف کے مارے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں۔ اس منزل پر وہ اس مقام تک پہنچا کہ اس نے حجر اسود کو چاہا کہ حجر اسود کو یمن منتقل کر دے، حجر اسود کو اٹھا کر یمن، تو اس مقام پر جو شخصیت تلوار لے کے سامنے آئی تھی تو جناب خدیجہ کے والد گرامی تھے، خویلد تھے، اور جانے نہیں دیا حجر اسود کو۔ اب آپ دیکھیں کہ حجر اسود کو جانے نہیں دیا، مطلب ایک سب سے بڑا نیک کام انہوں نے اس وقت کیا تھا، اس وقت کیا۔ آج جو ہے مسلمان جو حجر اسود کو جا کے بوسہ دیتا ہے، جو نصب ہے کھانے کا، جی، آج جو مسلمان بوسہ دیتا ہے جا کر اور محترم مانتا ہے اس حجر اسود کو، احسان ہے جناب خویلد کا، تو یہ ایک ان کی شجاعت کا مرحلہ۔ اچھا، صرف یہ نہیں کہ ان کے والد گرامی، بلکہ چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، جن کے سلسلے سے ملتا ہے ایک دانشور انسان ہے، ایسے اسکالر پہچانا جاتا ہے اس دور میں، ایک پڑھے لکھے شخص جن کی طرف اہل کتاب آتے ہیں، اپنے مسائل کو لے کر رجوع کرتے ہیں کہ یہ بتائیے اس مسئلے میں کیا ہے، توریت کے بارے میں، یعنی اہل کتاب ہیں تو توریت کے بارے میں کچھ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں، زبور کے بارے میں، عیسائی آتے ہیں انجیل کے بارے میں، یعنی ایک اس طرح کی شخصیت ہے کہ جو مختلف علوم اپنے دل میں رکھے ہوئے، سمائے ہوئے، تو یہ علمی حوالے سے، اور ایسی تربیت جناب خدیجہ کی ہے جناب خویلد نے کہ ایک میں پڑھ رہا تھا تاریخ میں کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، جناب خدیجہ چھوٹی تھی، 5-7 سال کا سن تھا، کچھ لوگوں کو دیکھ کر اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں جی، کہا کہ بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا قرار دیتے ہیں، مانتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا کردار اچھا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ خالق اور رب اور پالنے والا یہ کوئی اور ہے اور یہ کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ اس سے توحیدی مزاج کا پتہ چلتا ہے جناب خویلد کے توحیدی مزاج کا۔ اس توحیدی ماحول میں جناب خدیجہ کی تربیت ہوئی۔